بندہ ہوں میں معبود تو وہ جلوگاہ تیری گزارش یہی ہے، میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں اور جناب صدر حاضرین محفل اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں کہ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، کس شان سے اللہ نے اتارا ہے محمد، کس شان سے اللہ نے اتارا ہے محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارا ہے محمد۔ میری عزیز سامعات، میری تقریر کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال۔ اللہ تعالیٰ نے تم انسانوں کو جن باتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق چلنا ضروری ہے، اس کے خلاف زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننا بڑے ہی نقصان کا سبب ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ انسانوں پر جو طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے جو ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے وہ اسی کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بارش جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ جب گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں تو بارش روک لی جاتی ہے۔ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھی آ چکا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ شرک کیا، گناہوں میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دی۔ مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی ان کی باتوں کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب کیا اور ایک طوفانی سیلاب کے ذریعے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، طرح طرح کی برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور گناہوں سے باز رہنے کی ہدایت دی، مگر انہوں نے نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے پوری بستی کو اٹھایا اور زمین کے قریب اور آسمان کے قریب لے گئے اور وہیں سے پوری بستی کو زمین پر پٹک دیا، اس طرح اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اس طرح اس ہولناک عذاب کے ذریعے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ آج کل زمین کی کھدائی کے دوران جو کھنگلتے ہیں اور پرانے زمانے کے مکانات دریافت ہوتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کے ذریعے زمین میں گھسا دیا ہو اور وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ آج ہمیں ان واقعوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم بھی گرفتار نہ ہو جائیں۔ اب میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ اللہ